اور اس کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے محمد شہباز شریف صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب لٹا پھٹا یہ 2022 میں ان کو ملا تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا پاکستان، اور IMF ابھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے ان مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود پاکستان کو چلا کر دکھایا اور ڈیفالٹ سے دور رکھا۔ اتنے مشکل حالات میں جہاں مہنگائی ہو، جہاں لا قانونیت ہو، جہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو اور جہاں کولیشن کو چلانا ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں شہباز شریف کے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے اس کولیشن کو بھی چلایا، اس حکومت کو بھی چلایا، اور پاکستان کی جو ڈولتی کشتی تھی اس کو سہارا دیا، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں، اسحاق ڈار صاحب تعریف کے مستحق ہیں، اور جتنے بھی ممبران PMLN کے جتنے منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر نہیں بیٹھے، سب ان مشکل حالات میں بہتر کارکردگی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو ہم سب نے صدر جماعت منتخب کیا۔ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کو اپنا صدر سمجھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ کوئی فیصلہ بڑا یا چھوٹا شہباز شریف صاحب نے ہمارے تاحیات قائد نواز شریف کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کیا، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ دل سے ان کو جماعت کا صدر اور سربراہ سمجھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، مسلم لیگ نون کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلم لیگ نون قائد اعظم کی جماعت ہے، پاکستان بنانے والی جماعت ہے۔ قائد اعظم نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ جغرافیہ بھی سب کانٹیننٹ کا بدلا، پاکستان وجود میں آیا، اور آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ قائد کے اصولوں کو جس جماعت نے کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھا وہ آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ سب، یہ جو جماعت ہے یہ قائد کی وراثت کی امین ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ اس وراثت کو نہ صرف یہ کہ ہم زندہ رکھیں گے بلکہ آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی منازل تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کہ نواز شریف صاحب نے جس جماعت کو قائد کے جانے کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد، جو جماعت کبھی سرکاری جماعت بن گئی تھی جس کو کنگز پارٹی کہا جاتا تھا، اس کو ڈرائنگ روم سے نکال کر نواز شریف نے عوامی جماعت بنایا۔ اور جب بھی نواز شریف صاحب کو موقع ملا، 3 دفعہ ملا، بے شک آدھا ادھورا ملا، لیکن نواز شریف صاحب نے انتھک محنت کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، اور ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کانسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے، چاہے وہ ایشین ٹائیگر کا کانسیپٹ ہو، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا کانسیپٹ ہو، چاہے دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر پاکستان میں لانے کا کانسیپٹ ہو، موٹر ویز کا کانسیپٹ ہو، ہائی ویز کا کانسیپٹ ہو، کوئی بھی جو کانسیپٹ ہے وہ سب جدید پاکستان کا جو معمار ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ ہر منصوبے پر، جو بھی منصوبہ خیبر پختونخوا سے آزاد کشمیر تک، آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک، کوئی منصوبہ ترقی کا اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مہر ہوگی۔ اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور یقین سے کہتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر نواز شریف کے 9 سال پاکستان سے نکال دیے جائیں تو کھنڈرات کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں بچتا۔